خان صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے 22 سپٹمبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. کوئکلی ہم آپ ہی سے اس کا انالیسس سننا چاہتے ہیں. اچھا، بہت شکریہ. عارفہ، ایک حضرت عیسیٰ کے ایک قول ہے، ان کا ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ who that has not sinned should cast the first stone. جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر پھینکے. بڑا فیمس اپوکریفل جس کو کہتے ہیں سینگ ہے. میں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ جائزہ لے رہا تھا سارے ججز کا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پاسٹ پریزنٹ، جنرلز کا. میرے اوپر ایف آئی اے کی سائبر کرائم جو یونٹ ہے میرے خلاف کیسز فائل شروع کر دیے ہیں نان بیلیبل. تو میں پھر دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچ رہا تھا آئی سیڈ کہ یہ کون ہے آج جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہیں اور صاف ہیں، جو صاف ہیں، جس نے رشوت نہ لی ہو یا لینا رہا ہو، جس نے زنا نہ کیا ہو یا کرنا رہا ہو، جس نے شراب نہ پی ہو اور دھت شراب روز شام جہاں مفت شراب ملتی ہے وہاں جاتا ہو. اور میں آج کل کے ایوان اقتدار اور بالا جو ہمارے ادارے ہیں، فوج کے، جوڈیشری کے، گورنمنٹ کے، ان کی بات کر رہا ہوں. کون ہے جس نے سائبر کرائم نہیں کی؟ ایک جج صاحب بھی ہیں جنہوں نے ایک سائبر کرائم کمٹ کی تھی اور پھر بڑی معافیاں مانگتے پھر رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہ جو یہ آپ نے اشارہ کیا نا 22 والا، میری نظر میں یہ جو ایک فائنل ایکٹ انفولڈ ہو رہا ہے اس پورے ڈرامے کا، جس میں پاکستان پورا ایکسپوز ہو گیا ہے. ایک نیوکلیئر آپشن ہی رہ گیا ہے کہ اگر عمران کو یہ کسی لیگل طریقے سے یہ آؤٹ آف دا گیم کر دیں، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر نیوکلیئر آپشن کیا ہے؟ نیوکلیئر آپشن اس کو کہتے ہیں عارفہ کہ کوئی بھی نہیں بچے، پھر سب تباہ ہو جائیں. ہاں، جیسے کہتے ہیں نیوکلیئر جنگ. تو نیوکلیئر آپشن جنرل باجوہ صاحب کا آخری یہ رہ گیا ہے کہ یا وہ کسی قسم کی خانہ جنگی کا تیلا جلوائیں، ایسی حرکت کر کے اتنا پرووک کریں کہ لوگ باہر آ جائیں. سر اب اللہ کی طرف سے جو سیلاب ہے اس نے بھی دیکھیے، مطلب دیکھ لینا اس سے بھی تو بٹ یہ ان کا جو ہے، میرا خیال ہے وہ یہ کہ کس طرح پرووک کر کے لوگ سڑکوں پہ آ جائے، اس کے آڑ میں کچھ ایمرجنسی لگائیں، گورننس رول آ جائے، لیگل ہو، مارشل لاء نہ لگے. مارشل لاء تو خیر بہت ہی بات کی بات ہے، وہ تو میرے خیال کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے. تو آئی تھنک دیٹ، بٹ میں ایک اور آپ کو بتاتا ہوں، دس از مائی انالیسس. یہ میرا اس میں خبر کوئی نہیں ہے، وہ تو خبریں آتی رہتی ہیں، فلانا جنرل نے یہ کیا، فلانا جنرل کہہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ عمران آئے، 90% فوج کہتی ہے ہم عمران کے ساتھ ہیں، وہ ہم سنتے رہتے ہیں. میرا تجزیہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے عارفہ، اینڈ آئی ووڈ لائک یور ویو آن دیٹ آلسو. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت فوج کے اندر بڑے سینئر لیول کے جرنیل باجوہ سے ان کی رائے مختلف ہے، کلیئرلی ہو سکتا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی یہ چیزیں کروا رہے ہیں. اب میں کانسپریسی ہیٹ پہن رہا ہوں، اس وقت حیدر مہدی نے کانسپریسی ہیٹ پہنی ہوئی ہے. کانسپریسی ہیٹ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یار جج بلنڈر کروا دیں. نہیں جج سے کہا یار تو یہ کر، عمران کی اور مقبولی. ٹوڈے ہز ریٹنگ از 90%. آج سے کوئی 2 مہینے پہلے 70% تھی، آج 90% ریٹنگ ہے. تو یہ کوئی عقل والا آدمی نہیں کر سکتا کہ عمران کی میں ریٹنگ، لیکن باجوہ اس میں شامل نہیں ہے. باجوہ اور عمران کا اٹ کتے دا ویر ہے، یہ یاد رکھیں. یہ بات سنیے، آپ نے کانسپریسی ہیٹ پہنا ہوا تھا، میں پہن لوں؟ پہن لیں. میں پہلے بھی ایک دن آپ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے باجوہ صاحب از اے ونڈرفل مین. انہوں نے عمران کی ریٹنگ اتنی گر گئی تھی کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کروانے کے بعد عمران کی ریٹنگ اپ کرا دی. یہ تو خیر مائی ہیٹ نا، نہیں، بٹ آپ ہیٹ ضرور پہن، لیکن اس کے اندر کوئی پیر تو نہ کھڑے ہونے کے. آپ تو ہوا میں ہیٹ پہن رہی ہیں. اچھا آپ سنیے، میرا غم اس وقت جو ہے، میں نے جب باجوہ صاحب نے امریکہ سے پیسے مانگے، میرا غم چند چیزوں کا ہے. آج امریکہ نے، پینٹاگون نے پاکستان F-16 طیاروں کے لیے 45 کروڑ ڈالر، 4.5 ملین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے دے دیا. نو جی، ایک کہاں دھلا نہیں دے رہے تھے، یہ کون سا ایک یکمشت دے دینا. بٹ کس چیز کے عوض، کس چیز کے بدل میں دیا؟
آپ پوچھ رہی ہیں یا آپ کو پتہ ہے؟ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ واٹ از اٹ ان ایکسچینج فار. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے تو جواب دے دیں. اگر آپ میرے سے اندازہ مانگنا چاہتی ہیں تو میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں باجوہ نے پاکستان بیچ دیا امریکہ کے ہاتھ. خدا کی قسم میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, اللہ مجھے معاف کرے, میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ باجوہ نے پاکستان بیچ دیا ہے امریکہ کے ہاتھوں. بہت شکریہ باجوہ صاحب. میرا پتہ نہیں, میرا دل نہیں مانتا, میرا دل پتہ نہیں کیوں نہیں مانتا. آپ پھر گانا گائیں وہ جو ہے کہ میرا دل کا دل مانتا نہیں, کون سا گانا ہے؟ ہاں میرا دل نہیں مانتا کہ میری فوج کا ایک شخص جو ہے وہ جو ملک کی حفاظت کے لیے. میری بات سنیں نا, یہ تو جنرل بات ہو گئی. یہ ہاں میں تینوں سمجھاواں کی وہ گانا گایا. بہت شکریہ. تیرا دماغ چلتا نہیں. جی سر. میں پھر سے سرکمسٹانشل ایویڈنس. پہلی 2 اپریل کو یہ صاحب حکومت کے خلاف جاتا ہے, پبلکلی جاتا ہے کہ ہم یوکرین کے جو رشین ہے اس کے خلاف ہے, اور امریکہ کو وو کرتا ہے ایز سٹنگ آرمی چیف انڈر دیٹ اٹ سیلف از اے کیس فار سیڈیشن. آپ کا حق ہے کہ آپ ایک مختلف رائے رکھیں اپنے وزیر اعظم سے, سب کو حق ہے. آپ سپہ سالار ہے آپ کے عمران صاحب, ہمیں امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں رشیا کو نہیں کرنا چاہیے. عمران سنے گا جس طرح اوباما نے سنا جب کسی نے کہا 1.5 لاکھ فوج بھیجو, کسی نے کہا نہیں 80,000 بھیجو, کسی نے کہا 1,20,000 بھیجو. اس نے سب کے رائے سنی, کسی نے کہا بالکل مت بھیجو, نکل جاؤ. آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ سرج جو تھی اوباما کی, ہم 1,20,000 بھیجیں. سب کو دیتے ہیں رائے, لیکن ڈسکشنز میں دیتے ہیں. آپ دیں جو آپ کی ڈیفینس کمیٹی میں ہے, آپ سے وزیر اعظم نے رائے مانگی, آپ نے, آپ کے پاس 3 ہے, رائے دی نہیں مانی گئی, ٹھیک ہے سر بڑی مہربانی. رائے دی نہیں مانی گئی, آپ نے کہا جی میں اس رائے کے اختلاف کرتا ہوں, میری آفیشیل آپ اس کو نہیں کریں, اور میں جی یہ جو عہدہ ہے نا میں اس کو چھوڑتا ہوں اسی کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی, یا آپ چپ کر جائیں. لیکن آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں, کوئی قانونی جواز نہیں, کوئی آئینی جواز نہیں کہ آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو نکال دیں. ہے ہی نہیں. آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو نکال دیا, اپوزیشن کے ساتھ مل کے نکالا, ان لوگوں کے کولیشن پارٹنرز کو بھیجا, شاہزین بگٹی کو بھیجا. باپ پارٹی اپنی بنائی ہوئی فوج کی, ان کا باپ بھی نہیں جاتا کسی اور جگہ, اپنا باپ جس نے بنائی نہیں تھی وہ فوج تھی. آپ نے ایم کیو ایم کو کہا, ایم کیو ایم تو کھانستی ہے, میں نے پچھلے کہا جب تک فوج کہتی ہے کھانسو, کہتے ہیں ہاں کھانس لیں, پھر وہ جاتے ہیں. تو یہ تو سارا آرکسٹریٹ انہوں نے کیا سب. اچھا اس کے بعد انہوں نے آ کے اتنی گالیاں دی, ہر جگہ جا کے کہا یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے. اس کے انگلیاں لے کے پکڑتے فلانا کرتے تھے. ہی از گون, ہی از فنش, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. جب بہت ریئیکشن آیا پھر کہا نہیں اگر وہ الیکٹ ہو گیا تو ہم اس کو واپس آنے دیں گے. اندھا گونگے بہرے ہیں پورے پاکستانی کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. اتنا بڑا آپ نے داؤ پہ لگا دیا پاکستان کو, اتنا بڑا کہ چائنا آپ سے ناراض ہو جائے, ناراض ہو گیا باقاعدہ. انہوں نے اپنی کانورسیشنز ہم سے لمٹ کر دی ہیں اس عمران کو پاپولیرٹی دکھانے کے لیے. نہیں یہ مفروضہ, یہ کوشش بہت دفعہ کی گئی ہے یہ پھینکنے کے لیے. آپ کے کانوں میں بھی بات ڈالی گئی ہوگی, میرے کانوں میں بھی بات ڈالی گئی ہے, ان کے سمدھی کے تھرو میرے پاس میسج آیا. نہیں صاحب میں نے تو ایکویشنز, میں تو اپنی زندگی میں ایکویشنز بناتی ہوتی ہوں. اس ایکویشن میں جو مجھے نظر آ رہا ہے, نہیں ایکویشن کون سی ہے؟ ایکویشن دیکھیے الٹیمیٹلی باجوہ صاحب نمبر 1 آرمی کا جو رول ہے اس کو دیکھتے ہوئے, نمبر 2 عمران کی ریٹنگ واز نہیں. آگے چلیں نا, باجوہ صاحب کیا آرمی کو کیا دیکھتے ہیں؟ باجوہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آرمی میں؟ دیکھیے جی ایک آرگنائز, بہرحال نہیں باجوہ صاحب کی بتائیں. آرگنائز میں سب جانتا ہوں, مجھے آپ اپنا. اگر باجوہ صاحب اب تک رہے ان کے ساتھ, اگر عمران خان کے ساتھ, باجوہ صاحب آئے کیسے؟ عمران خان نے ایکسٹینشن دی. غلطی کی, بہت بڑی غلطی کی, لیکن آئے کیسے؟ بری امام میں بیعت کی ان کے فادر ان لا نے اسحاق ڈار کے ساتھ, افضل جنجوعہ جرنیل کے ساتھ. اوکے میں مانتی ہوں, مگر وہ ان کی پچھلی گورنمنٹ کی غلطی تھی, مگر عمران خان باجوہ کو ابزالو نہ کریں نا. باجوہ کو ابزالو کیوں کر رہی ہیں؟ باجوہ کو تسی کہتے ہیں اے تو ہے دو میں بالکل نہیں کہتی, ہاں تو میں بالکل نہیں, مگر میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کی ریٹنگ واز گون یار عمران ویری ڈاؤن. نہیں میری بات سنیں. ہاں تنو کو سمجھاؤں, میں تنو کی سمجھانا ہر بات. اچھا مجھے اب یہ بتائیے گا کہ کیا سودا کیا ہوا ہوگا یہ 4.5. دیکھیں نا ہمارے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا, اوور فلائٹس کا تو اجازت مل چکی ہے,
اور ابھی ریسنٹ میں اوور فلائٹس کی اسپیس کی اجازت ملی ہے, بیسز کی اجازت اوور فلائٹس کی ملی ہے, بیسس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے میرے پاس. لیکن نیچرل کانسیکوینس میں مان نہیں سکتا کہ وہ ان کو چاہیے. چائنا تو وڈ ہیٹ ٹو ڈیتھ. چائنا آف کورس کا, چائنا نے کہہ بھی دیا, انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں بتائیں, آپ نے بیسز یہ جب چائنا گیا تھا اس کو 5 سوال اس سے کیے گئے تھے. آپ بیسز دے رہے ہیں, آپ ان کو اوور فلائٹ دے رہے ہیں, آپ سی پیک کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے ہم اپنے بندے بھیجیں گے, چوتھا, اور 5واں پتہ نہیں کیا تھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہم نے جولائی کی پتہ نہیں کس تاریخ تک ان کو کہا تھا صاحب کو, موصوف کو, کہ ان کا ہمیں جواب چاہیے. پتہ نہیں کیا جواب کیا ہوگا. دیکھیں دا ہول کنٹری از ایٹ رسک. فلڈز آئے ہوئے ہیں, دا کنٹری از خدا نہ خواستہ ایک کوئی چنگاری ایسی نکلے. آپ کو پھر یاد دلاتا ہوں وہ جو ٹونیسیا میں وہ you only need one of that to set پاکستان آن فائر. وہ جنرل امجد شعیب جو کہتے ہیں نا لوگوں کے آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, خدا کی قسم آپ میرے کامنٹس پڑھا کریں, میرے ویلاگ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. میرا آج بڑا امپورٹنٹ ویلاگ ہے ویسے بائی دی وے. آپ کہاں جا کے آپ کے ویلاگ کو دیکھنا ہے؟ وہ تو پتہ ہے لوگوں کو, پتہ نہیں پتہ ہے, اب چل بتا دو نا. میرا ویلاگ ہوتا ہے یوٹیوب پہ حیدر مہدی, اگر حیدر مہدی وہ ٹائپ کریں ویلاگ تو ان کو مل جائے گا. حیدر مہدی بہت خوبصورت بولتے ہیں, بے لاگ بولتے ہیں, مگر بس میرا دل کہتا ہے کہ ایک فوجی جس نے اوتھ لیا, اوتھ بھی اتنا کمال کا کہ اس ملک کو کوئی نہیں یاد کرتا. اوتھ میں 4 باتیں بتا دوں کیا تھی. ملک کا دفاع کریں گے, آئین کا دفاع کریں گے, سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور قانونی حکم مانیں گے. مجھے ان 4 میں سے ایک چیز بتا دیں جو آج کے جرنیل اور بریگیڈیئر کرتے ہیں, ایک بتا دیں. ان میں سے 4 میں سے ایک چیز جنرل باجوہ نے کی ہو, اس کے ڈی جی آئی ایس آئی نے کی ہو, اس کو ساتھ جو اس کے جرنیل اس کو سپورٹ کریں اس نے کی ہو, ان کے سیکٹرز کمانڈر نے کی ہو. وہ مجھے کہتے ہیں جی حیدر سیڈیشن پھیلا رہا ہے. سیڈیشن, میں تو ان کو اوتھ یاد دلاتا ہوں. میں نے تو اوتھ کہا کہ بھائی دس از آور اوتھ, دس از دی اوتھ وی ٹک. اس میں سیڈیشن کیا ہے؟ ویئر از دا سیڈیشن؟ وی سوور ٹو آلمائٹی اللہ. ہم شروع ہوتے ہیں, ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اس جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا تحفظ کریں گے, ہم اس کے ملک کا دفاع کریں گے, اور یہ کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں کسی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ, اور یہ کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جہاں بھی مجھے بحری بری راستوں سے حکم, کون سے والے حکم ملک کے خلاف, کون سے والے حکم, قانون کے مطابق دیے گئے حکم کی تعمیل لے کے آؤں گا. یہ ہم نے اوتھ میں لکھا ہے. قانون کے خلاف اگر کوئی بھی حکم ہوگا تو میں اس کو ڈس اوبے کروں گا. تو آپ پھر اپنا نا یہ آپ جو آپ کا ایکویشن ہے نا, اس کو کوڈریٹک ایکویشن کو مٹائیں اور کو آسان کو ایکویشن لکھیں. اللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. پاکستان آمین. اللہ تعالیٰ اس کا حافظ و ناصر رہے. اگر حیدر مہدی صاحب, میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا, اس وقت 1/3 آف پاکستان از انڈر واٹر انفارچونیٹلی. کتنا زبردست کام کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ. مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں, ان لوگوں کا خیال کیجئے گا جن کے سر پہ چھت نہیں, جن کے زمین کے نیچے پاؤں نہیں, اور اب مچھر ہیں اور پانی ہے, کپڑا نہیں ہے. میرے جو ڈرائیور ہوتے تھے, بڑھ کے جوان لڑکیاں, ماں باپ کی پھول جیسی کلیاں, جو لکڑی کے کپڑوں کے حصار کے بیچ میں اب ماں باپ اپنی ان بچیوں کو کے محافظ بن کے بیٹھے ہیں. لڑکی کی عزت ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے جنگلی بھیڑیے اور ہائیناز بھی بہت سارے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خدشہ سندھ میں جو ہے نا وہ یہی ہے. اٹ از سیڈ سر, اٹ از سیڈ. آپ یقین کیجئے گا, میرے ساتھ کام کرنے والے ہوتے تھے دبئی میں, ابو دھابی میں, میرے ساتھ 5-6 سال انہوں نے کام کیا. ہمارے بہت مددگار تھے, وہاں گاڑی بھی چلاتے تھے, بالکل میرے بھائیوں بیٹوں کی طرح. ان کا گھر ہے ہی نہیں, دیر از نتھنگ. گھر بھی چلا گیا, مگر میں جب اپنی جوان بچی کو لے کے سڑک کے اوپر بیٹھی, اور ایک وڈیرا میری اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اس نے ایک دوسرے شہر بھجوا دیا اسی ڈر کے. تیرے ماں باپ زہر دے دیں گے کیونکہ وڈیروں کا دوسرے شہر بھجوا دیا. نہیں اس نے تو بھیج دیا, مگر اگر کوئی بے بس ماں باپ ہیں تو کیا کریں گے. دیکھیں عمران نے جو اس ملک کی کانشیسنیس کو ریز کیا ہے نا,
لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا ہو جائے گا اگر چاہے گا. میں نے کہا میری بات سنو, یہ جو اس نے ملک کی کانشیسنیس ریز کرتی ہے نا جس لیول پہ, یہ اب واپس نہیں جائے گی. ڈیلے شاید ہو سکتا ہے, شاید اس کو یہ کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کر دیں, اللہ نہ کرے. مگر وہ بھی نواز شریف بھی تو ڈسکوالیفائی ہوا تھا 2000 سے پہلے, پھر کوالیفائی ہو کے وزیر اعظم بن گیا. نواز شریف کو آپ عمران سے کمپیئر نہ کریں. عمران از اے لارجر دین لائف فگر. عمران از ان دا ریلم آف نہیں, میرے اس ملک کا قانون کی بات کر رہی ہوں کہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا تو نواز شریف بھی تو واپس آ گئے نا, بعد میں پرائم منسٹر بھی بن گئے, اور پھر اس کے بعد نیب کے سارے کیسز بھی مٹ گئے 1950. یہ ان کا ٹائم اپ ہے, بس یہ میں بتا دوں. چلو اللہ خیر رکھے. حیدر مہدی صاحب کا ویلاگ آج کا خاص ضرور دیکھ لیجئے گا. اسٹے ٹیونڈ, ویلکم.